نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے بحث مناظرہ بھی کرو جی، اگر کرو تو احسن اچھے طریقے سے۔ جو ایک فقہ حنفی کا عالم ہے اور فقہ شافعی کا کوئی مالکی یا حنبلی یا غیر مقلد ہے، تو ان کو چاہیے کہ افراط و تفریط میں نہ جائیں۔ جو فروعی مسائل ہیں ہر مذہب کے پاس دلیل موجود ہے، ہاں اتنا فرق ہے کہ اولا ہے یا غیر اولا ہے، پر یہ محنت ہونی چاہیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کا رسول آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے بعد میں کوئی نبی رسول نہیں آئے گا۔ اور اسلام کے بنیادی 5 ارکان، توحید فی اللہ، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوائے کوئی اور کارساز مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا مانگنا بندے کا کام ہے، دینا کام خالق کا ہے، رزاق رزق دینے والا، عزت دینے والا، اولاد دینے والا، موت حیاتی دینے والا، تندرستی دینے والا، بیماری دینے والا، وہ ایک ہی اللہ کی ذات ہے۔ اس پر ایمان رکھنا ہے، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور ہی نہیں ہے، یہ توحید۔ اس کی ذات میں، اس کے صفات میں کوئی غیر شریک نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں صفات میں یکتا ہے، اکیلا ہے، وہ قائم بے ذات قدیم ہے، اس کی تعریف کی ہوئی ہے، وہ بے پرواہ ہے، وہ صمد ہے، کریم ہے، غفور ہے، غفار ہے، جو بھی صفات اللہ کی ہے وہ اپنی صفات میں یکتا ہے، اکیلا ہے۔ اور رسالت اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھنا، ایمان آنا کہ اللہ کا سچا رسول ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اس کی شریعت سچی ہے، آخری محمد رسول اللہ ہے، اور بعد میں نماز قائم کرنا۔ 5 اوقات دن رات میں اللہ نے نماز کو مقرر کیے، بندوں کے لیے خصوصی عبادت ہے، مانگنے کا طریقہ ہے، مومن کا معراج ہے، دین کا ستون ہے، دین کا بنیاد ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ نماز مسلم اور کافر میں فرق کرنے والی ہے، نماز قائم کرو، نماز کو ترک نہ کرو۔ جو جان بوجھ کر نماز ترک کرتا ہے، قضا کرتا ہے، وہ 80,000 حقب سال جہنم میں رہے گا۔ تو بھائی کوئی یہ سزا سہ پائے گا جہنم کی؟ تو اسی بنا پر نماز قائم کرو، جہاں بھی ہو، جدھر بھی ہو۔ اگر صحت مند ہو تو کھڑے ہو کر نماز پڑھو، بیمار ہو بیٹھے پڑھو، اشاروں پر پڑھو، نماز ترک نہ کرو۔ روزہ رکھنا جیسا کہ رمضان کے روزے ہیں، فرض ہیں، اللہ کے حق ہیں، حقوق ہیں، ان کی بھی ادائیگی لازمی ہے۔ تیسرا ہے زکوٰۃ دینا، ہر امیر پر، سخی پر، اور سال کے مکمل ہونے تک اس پر زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے، غریبوں کا حق ہے، اور زکوٰۃ مکمل طور پر نکالے۔ اور 5واں ہے حج کرنا۔ تو حج کے بارے میں بہت سے حدیثیں پاک وارد ہوئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ٹکٹ کی بھی طاقت رکھتا ہو، طعام کی بھی طاقت رکھتا ہو، امن و سلامتی بھی ہو، اور اس نے حج کا ارادہ ہی نہیں کیا ہو، مجھے خوف ہے وہ مرے تو یہودی مرے گا یا تو نصرانی ہو کر مرے گا۔ تو مسلمانوں، جس کو بھی طاقت حج کی ہو گئی وہ اس سال تیاری لے اور حج کی فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرے۔ یہ نہ ہو تو ہمیں پتہ نہیں تھا، کیونکہ حج ایک مستقل فریضہ ہے، اسلام کا بنیادی رکن ہے، تو اس پر محنت تو ہونی چاہیے۔ امت مسلمہ بانٹ گئی ہے، جدا جدا ہو چکی ہے، فرقے واریت میں مسلمان تباہ برباد ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں کی طاقت عالمی ورلڈ سطح پر مسلمانوں کی طاقت نہیں ہے، یہودی نصارہ کی طاقت ہے۔ جو فیصلے کرتے ہیں وہ ہمارے حق میں ہو، ہمارے نقصان میں وہ ہی کرتے ہیں۔ کوئی ایسا ملک دکھاؤ جہاں اسلام کی پاور شو ہو، طاقت ہو، مرکز ہو، کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ طاقت ہم پر اس وقت آئے گی جب اللہ سے ہم سچے ہوں گے اور اس کے رسول سے سچے ہوں گے، باوفا بن جائیں گے۔ تو یہ میرا آواز جہاں بھی ہو، جدھر بھی ہو، میری ان خصوصی تبلیغ کو، تعلیم کو عام کیا جائے، اور انشاءاللہ اچھی محنت ہوگی، آپ تک دین کی باتیں، اچھی باتیں، درس و تدریس کی،
فرقے وار سے صاف شفاف صحیح نمونے سے ہم پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ ہماری باتوں پر اگر آپ کو کوئی اچھا راستہ مل سکتا ہے، صدقہ جاریہ آپ کے لیے، ہمارے لیے، ہمارے والدین محترم کے لیے ہوگا۔ السلام علیکم۔